بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بروح مقدس محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی البغدادی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الفاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد القونين والثقلين. محمد سيد القونين والثقلين والفريقين من أرض ومن أعجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نبينا الأمير الناهي فلا أحد. نبينا
السلامی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکا کے ہے الہی بول بالا نور کا مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا بارہویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الابوال مقتحم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم پیران پیر روشن ضمیر محبوب سبحانی مقبول یزدانی قندیل نورانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی البغدادی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
11ویں شریف کے مبارک ایام ہیں۔ ان مبارک ایام میں 11ویں شریف کی مجالس سجائی جاتی ہیں اور پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ان اشعاروں میں جو لکھی گئی ہے، یہ پڑھ کر اس کا خلاصہ بتایا جاتا ہے۔ یہ کل 11 مجالس ہیں، مجلس اول، مجلس دوم، مجلس دوم، اس طرح سے 11 مجالس ہیں۔ اکثر لوگ اپنے گھروں میں جب مجلس پڑھاتے ہیں تو لوگوں کا اکثر و بیشتر لوگوں کا معمول ہوتا ہے جیسے کوئی 7ویں مجلس پڑھاتے ہیں، کوئی 9ویں مجلس یا کوئی 11ویں مجلس کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہ پڑھنے والوں کا یہ معمول بن چکا ہے کہ جو مجالس میں مشہور و بیشتر جو پیران پیر کے واقعات آئے ہیں، جو بہت ہی مشہور و معروف ہیں، وہ اکثر پڑھ کر سنائے جاتے ہیں۔ جیسے کہ وہ کشتی اٹھانے کا واقعہ ہے، پھر وہ مردے کو زندہ کرنے کا واقعہ ہے، پھر اس طرح سے جو ہے نا کئی جو مشہور واقعات جو ہم بار بار سنتے ہیں، وہی ہماری مائیں بہنیں جو ہے نا پڑھ کر سناتے آئے ہیں۔ تو کیا ہے، یہ مجلس کی جو کتاب ہے، یہ جو لکھی گئی پرانی کتاب ہو، تو اس کے اندر جو اشعار ہے یہ نظم کی صورت میں لکھے گئے ہیں۔ اس میں اکثر الفاظ فارسی ہیں اور اکثر الفاظ عربی ہیں اور اکثر الفاظ اس میں بیچ بیچ میں سنسکرت بھی آئے ہیں، یعنی 3 زبانوں کا نچوڑ یہ کتاب ہے، عربی، فارسی اور سنسکرت۔ یہ تینوں الفاظ جو ہے نا مکس ہو کر اس کتاب میں آئے ہیں، کیونکہ اردو زبان جو بنائی گئی تھی، ہندوستان میں جو اردو زبان بنی، وہ عربی، فارسی اور سنسکرت کا نچوڑ اردو زبان بنی۔ اردو زبان مغل سلطنت کے دور میں ہندوستان میں سب سے پہلے وجود میں آئی۔ تو اردو زبان جب بنائی گئی تو کیسا بنا ہے، تو یہ سنسکرت بھاشا تھی یہاں کی لوکل، اس کے بعد میں عربستان سے جو لوگ آئے تھے ان کی عربی زبان تھی، اور ایران سے جو لوگ آئے تھے یہاں وہ فارسی بولتے تھے۔ عربی، فارسی اور سنسکرت، یہ تینوں زبانوں سے نچوڑ نکال کر اردو زبان بنی۔ تو جب اردو زبان بنی تو اس وقت کے لوگ، جب تازہ اردو بنی تھی، تو اس وقت کے لوگ جب اردو بات کرتے تھے تو ان کے زبان سے جو ہے نا کبھی بیچ بیچ میں فارسی بھی نکلتا تھا، بیچ بیچ میں کبھی کبھی سنسکرت الفاظ بھی نکلتے تھے اور عربی زبان بھی نکلتے تھے۔ تو جب یہ لکھنے والوں نے مجلس لکھے تو وہ سب مکس ہو کر جو ہے نا اس میں آئے ہیں۔ کافی الفاظ اس میں ایسے ہیں جو اکثر پڑھنے والے کے سمجھ میں نہیں آتے۔ ہماری مائیں بہنیں وغیرہ کثرت سے زیادہ پڑھتے ہیں اسے، مگر اس میں ایسے الفاظ، وزن الفاظ ہیں، کئی الفاظ اس میں سمجھ میں نہیں آتے۔ یہ مجلس پڑھنے والوں کو اچھی طرح معلوم ہے۔ اس وجہ سے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، جو ان کو سمجھ میں آتا ہے وہی مجلس بار بار پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر جگہ بھی وہی مجلس پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے لوگوں کے ذہن میں کیا ہوا ہے، ایک مجلس پڑھا ہے تو 7ویں پڑھنا، ایک مجلس پڑھا ہے تو ایک ہی دن پڑھانے بولے تو 9ویں مجلس پڑھنا، ایسا لوگوں کے ذہن میں بیٹھا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، میں کیوں بتا رہا ہوں، تاکہ جو ہے نا کوئی شک شبہ میں نہیں پڑھنا ہو۔ اگر پورے 11 مجلس پڑھا ہے تو پورے مجلس ہی پڑھنا، نہیں تو 7ویں پڑھنا، نہیں تو 9ویں پڑھنا، ایسا لوگوں کا جو ہے نا عقیدہ بن گیا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ پورے کے پورے 11 مجالس میں پیران پیر کی شان ہے۔ اس واسطے میں بتایا ہمارے خطان بھائی کو کہ تمہیں کیا کرو، 11ویں مجلس بٹھائے تو آج بٹھا دیں تو کیا کرنا، پہلی مجلس پڑھانا، تو میں پہلی مجلس میں کتنے واقعات ہیں پورے تمہیں سننے کو ملتے ہیں۔ پھر یہ جو واقعات دوسری مجلس میں نہیں، دوسری مجلس میں دوسرے واقعات ہیں، پیران پیر کے جو واقعات ہیں، پیران پیر کی شان ہے۔ تو اگلے سال کیا کرنا، انشاءاللہ اللہ توفیق دیا تو دوسری مجلس پڑھانا، پھر اگلے سال تیسری مجلس پڑھانا، ایسا 11 مجلس آپ اپنی زندگی میں پورے ایک مرتبہ تو سننے کی کوشش کرنا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ ابھی مجالس کے جو ہے نا الفاظ کا وزن اور الفاظ کی جو ہے نا مشکلات وغیرہ دیکھ کر میں خود جو ہے نا ان مجالس کا ترجمہ لکھا ہوں۔ ان مجالس کا جو ہے نا اردو میں پورا ترجمہ جو ہے نا لکھنا شروع ہوا ہے، ابھی انشاءاللہ اس کا ٹائپنگ کا کام شروع ہے، ابھی تھوڑے دن میں جو ہے نا یہ مکمل ہونے والا ہے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ پہلی مجلس کا کام میں شروع کیا ہوں، اس میں کیا ہے، اوپر جو ہے نا یہ مجلس کا
اوریجنل جو شعر ہے جو بیان ہوا مجلس کا وہ لکھا ہوں، اس کے نیچے اردو میں آسانی سے اس کا ترجمہ ہے. تو اس کو میں ایسا کیا ہوں مجلس کو، تمہارے میں سے کون بھی اردو پڑھنے والی ماں بہن ہے تو وہ مجلس پڑھ سکنا، ایسا اس کو آسانی کیسے ہر ایک کے جو ہے سمجھ میں آنا. تو انشاءاللہ یہ باقاعدہ ایسی ایک کتاب بن کر جو ہے پرنٹ ہو کر اگلے سال تک سب کے ہاتھ میں آنا، یہ ہم جو ہے کوشش کر رہے ہیں. آپ لوگ بھی دعا کرو پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے جو ہے آپ کی سرکار کی مدد سے یہ ہمارا کام مکمل ہو جائے اور لوگوں تک جو ہے باقاعدہ یہ کتاب بن کر سامنے آ جائے. ابھی میں پڑھنا شروع کروں گا اور جو ہے آپ کو الفاظ بھی بتاؤں گا اور اس کا ترجمہ بھی بتاؤں گا. آپ خود سمجھ جائیں گے کہ الفاظ جو ہے کتنے وزن ہے اور کون سے الفاظ کا کیا معنی ہے، اسے سمجھنا بھی جو ہے کتنا مشکل ہے اگر ترجمہ ہمارے پاس نہ ہو تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قلم لولو سیاہی مشک بو کر، صفا کرتاس کافوری پہ خوشتر، نگاروں پہلی مجلس کے مطالب کہ ہیں غوث الخلائق کے مناقب، فضائل خطب دی کے وے جو مشہور ہوئے پیش از تولد ان کے مذکور. خدا نے یہ خبر دی انبیاء کو اور اپنے برگزیدے اولیاء کو، اور ان کی منزلت اور شان و مقدار کیا ایک بار کی اول سے اظہار، کہ غوث العالمین کا بڑا مان، مقرب سارے محبوبوں میں ذیشان، بہت راز و نیاز ان کو خدا سے، کلام الہام خاصی ادا سے، کہ ان کے ورد میں خلاق عالم کرے ان کو ندایا غوث اعظم. رسول اللہ کے جانو جگر ہیں، ابو الحسنین کے نور بصر ہیں، حسن سرور کے عالی خاندان میں چراغ پرزیاں ظاہر عیاں ہیں. یہاں تک یہ 11 اشعار میں تلاوت کیا. اب اکثر لوگ جو مجلس پڑھتے ہیں یہ پورے کا پورا ایک صفحہ پڑھتے ہیں، ایک صفحہ پڑھ کر اس میں کا معنی بولتے ہیں. میں اسے کیا کیا ہوں باقاعدہ ایک ترجمہ لکھ کر اس میں مجلس اول میں حصے بنا کر 11 اشعار پڑھنا اور رکنا، وہ 11 اشعار کا معنی بولنا، پھر آگے 11 اشعار پڑھنا رکنا، اس کا معنی بولنا. اسے ایسا سسٹم کرے ہے کہ کون سا بھی اس میں کا ایک بھی شعر یا ایک بھی واقعہ ایک بھی بات چھوٹنا نہیں، مجلس کی ہر بات آپ لوگوں تک پہنچنا، اس انداز سے جو ہے اس کی ترتیب دے سکتے. اب یہ 11 اشعار جو ہیں اس کا ترجمہ جو ہے میں آپ بتاتا ہوں کہ پہلا شعر جو ہے، قلم لولو سیاہی مشک بو کر، صفا کرتاس کافوری پہ خوشتر. اس میں فارسی بھی ہے، سنسکرت بھی ہے، اردو لفظ بھی ہے اور عربی بھی ہے. اب قلم یعنی کیا؟ پین کو بولتے ہیں، لکھتے ہیں نا پین، قلم. لولو، یہ لولو یہ عربی لفظ ہے. لولو یعنی موتی کو کہا جاتا ہے، موتی کو. یہ سورہ رحمان میں آیا ہے لفظ، اللؤلؤ والمرجان سورہ رحمان میں آیا ہے، یہ عربی لفظ ہے. اس کو موتی کو لولو کہا جاتا ہے. سیاہی یعنی شہی بولتا ہے موٹی زبان میں، انک، تو سیاہی. مشک بو کر یعنی مشک کی خوشبو میں ڈبو کر یا مشک کی خوشبو لگا کر. قلم، لؤلؤ، سیاہی، مشک بو کر، صفا کرتاس کافوری پہ خوشتر. صفا یعنی کیا؟ پاکیزہ، پاک صاف. کرتاس یعنی کاغذ کو بولتے ہیں، کرتاس بولے تو کیا؟ کاغذ. کافوری یعنی سفید. خوشتر یعنی خوشنما انداز میں. اب اس کا معنی بنتا ہے قلم لولو سیاہی مشک بو کر، صفا کرتاس کافوری پہ خوشتر، یعنی قلم کو موتی بنا کر مشک کی سیاہی میں ڈبو کر سفید پاکیزہ کاغذ پر خوشنما انداز میں یہ مجلس لکھی جا رہی ہے. کیا
قلم کو موتی بنا کر اور مشک کی خوشبو لگا کر سفید پاکیزہ کاغذ پر خوش نما یعنی بہترین انداز میں یہ مجلس جو ہے لکھی جا رہی ہے۔ اب یہ ایک شعر ہے، اس میں لکھنے والوں کی حکمت آپ 11ویں کی مجالس بار بار سنیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر مجلس سے پہلے سب سے پہلا لفظ قلم آیا ہے۔ ہر مجلس جو شروع ہوتی ہے قلم سے شروع ہوتی ہے نا، ہر مجلس کے پہلا قلم آیا ہے۔ تو قلم کو پہلے کیوں رکھا ہے لکھنے والوں نے؟ تو اس میں ایک حکمت ہے، وہ یہ کہ حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اول ما خلق اللہ تعالی نوری، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کیے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کون سی چیز پیدا فرمائی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ اے جابر اول خلق اللہ تعالیٰ نوری، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پیدا فرمایا وہ کیا ہے؟ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور انور ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے نور کے فیض سے بنایا۔ تو اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا نور بننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو چیز بنائی، اول خلق اللہ القلم، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم پیدا فرمایا۔ کیا پیدا فرمایا؟ قلم پیدا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے تخلیق کے بعد جو سب سے پہلے جو چیز وجود میں آئی وہ کیا ہے؟ قلم ہے۔ اس واسطے مجلس لکھنے والوں نے، جو بزرگ نے یہ مجلس لکھی ہے، انہوں نے ہر مجلس میں سب سے پہلے جو ہے نا قلم کو رکھا ہے۔ قلم سے مجلس جو ہے شروع ہوتی، کیونکہ یہ دنیا کا جو آغاز ہو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو سب سے پہلے اللہ بھی جو چیز بنایا وہ قلم ہے۔ تو اب قلم جب بننے کے بعد اللہ تعالیٰ اس قلم کو حکم دیا کہ اے قلم لکھ۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ مریدی لا تکف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تکف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، رہے تا حشر تک بے خوف بندہ غوث اعظم کا، رہے تا حشر تک بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ تو قلم اللہ تعالیٰ نے بنایا، بنانے کے بعد قلم کو اللہ تعالیٰ حکم دیا کہ اے قلم لکھ۔ تو قلم نے لکھنا شروع کیا۔ تو جب قلم نے لکھنا شروع کیا تو کہاں پر لکھا، کس جگہ پر لکھا؟ تو اللہ تعالیٰ قلم بنانے کے بعد پھر لوح بنایا، لوح محفوظ، پھر عرش بنایا، پھر کرسی بنایا۔ یہ چار چیزوں وجود میں آئے۔ تو قلم کو حکم ہوا لکھنے کا۔ جب قلم نے لکھنا شروع کیا تو لوح محفوظ پر لکھنا شروع کیا۔ تو اس وقت لوح محفوظ کیسا تھا؟ لوح محفوظ بالکل یہ جو کاغذ ہے نا، سفید پاکیزہ پاک صاف، ایک کاغذ کی طرح لوح محفوظ تھا۔ تو لوح محفوظ پر جب قلم نے لکھنا شروع کیا سفید پاکیزہ کاغذ پر، تو اس وقت قلم وہ جو اللہ تعالیٰ کے نور سے جو بنا تھا، وہ قلم جو ہے نا لوح محفوظ پر لکھنا شروع کیا، تو وہاں سے لے کر قیامت تک آنے والی تمام ارواحوں کا اور کل مخلوق کا تذکرہ نہ لکھ ڈالا، اور کل مخلوق کا تذکرہ اسی وقت اس قلم نے لکھ ڈالا تھا۔ تو وہ تذکرہ اس پہلے شعر میں ہوا ہے۔ یعنی یہ قلم جب بن کر جو ہے نا وہ نور الہی سے نور مصطفیٰ بنا، نور مصطفیٰ سے قلم بنا، پھر قلم کے بعد جو ہے نا عرش کرسی اور لوح محفوظ بنا۔
تو اس لوح محفوظ پر جب اس قلم نے لکھنا شروع کیا تو لوح محفوظ سفید پاک صاف پاکیزہ کاغذ کی طرح تھا. جب اس پر قلم نے اپنی داستان لکھنی شروع کی تو اسی وقت اس کے اندر محبوب سبحانی کا تذکرہ ہو چکا تھا. اسی وقت جو ہے محبوب سبحانی کا تذکرہ ہو چکا تھا. وہ فرما رہے ہیں کہ قلم لؤلؤ سیاہی مشک بو کر صفا کرتاس کافوری پہ خوشتر. دوسرا شعر ہے نگاروں پہلی مجلس کے مطالب کہ ہے غوث الخلائق کے مناقب. اس پہلی مجلس میں محبوب سبحانی دونوں جہانوں کے سردار آپ کی شان آپ کا مقام و مرتبہ بیان ہو رہا ہے. نگاروں پہلی مجلس کے مطالب، اس پہلی مجلس میں یہ لکھ رہا ہوں کہ غوث الخلائق یعنی دونوں جہانوں کے کل جہانوں کے سردار محبوب سبحانی کے مناقب یعنی آپ کی شان آپ کا مقام آپ کا مرتبہ کیا ہے یہ لکھا جا رہا ہے. یہ اشارہ ہے اس طرف کہ لوح محفوظ نے قلم نے جو ہے لوح محفوظ پر مجلس اول میں ہی محبوب سبحانی کی شان لکھ چکا تھا. اب تیسرا شعر ہے فضائل قطب دین کے وے جو مشہور ہوئے پیش از تولد ان کا مذکور. یعنی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ان کی شان ان کے مناقب کیا ہوئے پیش از تولد ان کا مذکور. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدا ہونے سے پہلے دنیا کے اندر محبوب سبحانی کے تذکرے ہو چکے تھے پیدا ہونے سے پہلے. سمجھ میں آ رہا؟ آپ کو جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی خاص نسبت حاصل تھی کہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد انہوں پیغام دیے کہ میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں مگر میں آخری نبی نہیں، میرے بعد دوسرا نبی آئے گا، پھر تیسرا آئے گا، پھر چوتھا آئے گا، اسی طرح نبی آتے جائیں گے انبیاء. آخر میں جو نبی آئیں گے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں گے. یعنی ہر نبی روئے زمین پر جو ہر نبی تشریف لائے وہ ایک ہی پیغام دیتے رہے. کیا بول کو کہ میں آخری نہیں، میرے بعد آخری نبی آنے والا ہے. بالآخر ہم تمام انبیاء کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. ان کا نام آسمانوں پر احمد ہے اور زمین پر محمد ہے. یہ تذکرہ سناتے رہے. ٹھیک اسی طرح جتنے بھی انبیاء کرام آئے اور جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں محبوب سبحانی کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے یہ خبر دیتے رہے کہ ولیوں کا سردار زمین پر آنے والا ہے. ولیوں کا سردار زمین پر آنے والا ہے. یعنی محبوب سبحانی کی آنے کی خبر ان کے آمد کی خبر ہر نبی دیتا رہا. وہ تذکرہ ہو رہا ہے. کیا فضائل قطب دین کے وے جو مشہور ہوئے پیش از تولد ان کا مذکور. خدا نے یہ خبر دی انبیاء کو اور اپنے برگزیدے اولیاء کو. اللہ تعالیٰ جو ہے ہر آنے والے نبی کو اور ہر ولی کو یہ بتا چکا تھا کہ آخری امت میں میرے حبیب کی امت میں ولیوں کا سردار محبوب سبحانی تشریف لانے والا ہے. یہ خبر انبیاء اور اولیاء کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے ہی دے رکھی تھی. وہ تذکرہ ہوا ہے. خدا نے یہ خبر دی انبیاء کو اور اپنے برگزیدے اولیاء کو اور ان کی منزلت اور شان و مقدار کیا ایک بار کی اول سے اظہار. کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ ان کی شان ان کی منزل اللہ تعالیٰ جو ہے پہلے ہی دن کیا ایک بار کی اول سے اظہار. یعنی پہلے ہی دن جب مخلوق کی پیدائش ہوئی قلم روح کرسی وغیرہ سب بننے کے بعد اس میں جو تذکرہ لکھا جا رہا تھا تو اسی وقت ہر نبی کو اور ہر ولی کو اللہ تعالیٰ بتا چکا تھا کہ آخری امت میں ولیوں کا سردار پیدا ہوگا، محبوب سبحانی پیدا ہوں گے. وہ تذکرہ ہوا ہے. پھر اس کے بعد شعر میں کہ غوث العالمی کا ہے بڑا مان مقرب سارے محبوبوں میں ذیشان. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمام انبیاء اولیاء کو کہ یوں تو سارے نبی میرے خاص بندے میرے محبوب بندے اور تمہاری امت میں جتنے بھی اولیاء ہوں گے وہ بھی جو ہے میرے محبوب بندے میرے ہی بندے. یعنی جسے میں اپنا محبوب بنایا کسی کو نبوت دیا کسی کو ولایت دیا مگر غوث العالمین ساری دنیا کے مددگار سارے جہان والوں کے مدد کرنے والے ولیوں کے شہنشاہ
جب وہ دنیا میں تشریف لائیں گے وہ میرے اتنے مقرب ہوں گے. مقرب یعنی کیا؟ نزدیک کا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ میرے اتنے نزدیک ہوں گے کہ وہ میرے سارے محبوب بندوں سے بھی محبوب ہوں گے. وہ محبوب سبحانی کہلائیں گے. وہ تذکرہ اس شعر میں ہوا ہے کہ غوث العالمی کا ہے بڑا مان، مقرب سارے محبوبوں میں ذیشان. کیوں؟ بہت راز و نیاز ان کو خدا سے، کلام الہام خاصی ادا سے. اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا میں انبیاء کرام کو بھیجنے کے بعد ان سے ہم کلام ہوا، ان سے بات چیت کرا. کیسا بات چیت کرا؟ حضرت جبریل امین باقاعدہ وحی لے کر آتے تھے. اللہ کا ایک فرشتہ جو ہے وحی لے کر آتا تھا اور اللہ تعالیٰ کا پیغام اس نبی تک پہنچایا جاتا تھا. تو اس ذریعے جو ہے وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ان نبیوں کی جو ہے بندوں کی گفتگو ہوا کرتی تھی. مگر یہاں کیا ہو رہا ہے؟ محبوب سبحانی کا مقام اتنا اونچا کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ فرمایا جا رہا ہے کہ بہت راز و نیاز ان کو خدا سے، کلام الہام خاصی ادا سے. جیسا انبیاء کرام کو وحی آتی تھی ایسا اولیاء اللہ کو الہام ہوتا ہے. الہام یعنی کیا؟ ان کو ڈائریکٹ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے کان میں ایک آواز گونجتی، اس آواز کے ذریعے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہیں. اسے بولتے ہیں الہام. نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی. ختم ہونے کے بعد اب قیامت تک کون سا بھی نبی نہیں آنے والا. تو جبریل امین کا بھی زمین پر آنا بند ہوا، وہی آنا بند ہوئی. مگر وہی کے ختم ہونے کے بعد اب ولایت کا جو سلسلہ شروع ہوا، اولیاء اللہ کو وہی نہیں آتی، ان کو ڈائریکٹ جو ہے الہام ہوتا ہے ان کی شان کے مطابق. تو محبوب سبحانی کا مقام مرتبہ اللہ تعالیٰ کے سارے محبوب بندوں میں خاص تھا. اس واسطے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص ادا کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو کیا. وہ تذکرہ ہو رہا. محبوب سبحانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ جب بات چیت کرتا تھا تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے. ان کا ایک خاص انداز تھا اور اللہ تعالیٰ اپنا خاص کلام اور اپنا خاص راز و نیاز محبوب سبحانی کے ساتھ گفتگو کرتا تھا. وہ تذکرہ ہوا ہے. بہت راز و نیاز ان کو خدا سے، کلام الہام خاصی ادا سے، کہ ان کے ورد میں خلاق عالم، کرے ان کو ندایا غوث اعظم. کہ آپ کا ایسا مقام مرتبہ اللہ تعالیٰ سے آپ کی ایسی قربت ہے، ایسی عطا ہے کہ جب بھی بندے کو جو ہے کون سی بھی مصیبت پڑتی یا تکلیف آتی، یا بندے کو جو ہے کون سی بھی حاجت محسوس ہوتی، یا بندے کا عشق محبوب سبحانی پر امڑ آتا ہے، اب عشق میں بے خود ہو کر بندہ کیا کرتا ہے؟ انہیں سب سے پہلے اس کے زبان سے جو لفظ بھی نکلتا وہ ندا کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ آواز کرتا ہے. ہمیں خوش ہوئے بیٹھے اٹھے کون سے بھی یا غوث اعظم کی آواز لگاتا ہے. وہ تذکرہ ہو رہا ہے. کیا کہ ان کے وجد میں، یعنی ان کے عشق میں، ان کے محبت میں غرق ہو کر، بے خود ہو کر، اپنے آپ سے باہر ہو کر کرے ان کو ندا یا غوث اعظم، اے ہماری مدد کرنے والے، اے ہمارے مددگار. یا غوث المدد کا نعرہ جو ہے بندہ بے خود اپنے آپ سے باہر ہو کر یہ نعرہ لگاتا ہے. کیوں کہ یہاں تک جو ہے پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے شان، ان کو خاص پکارنے کا اور اللہ تعالیٰ سے ان کی قربت کا اور ان کا تذکرہ ان کے پیدا ہونے سے کیے جانے کا یہاں تک بیان ہوا. اب یہاں سے آگے جو ہے جو شعر بیان ہو رہا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پہلی مجلس کا یہ 9واں شعر ہے. تو اس شعر میں اب پیران پیر کے خاندان کا تذکرہ ہو رہا ہے. اس میں ہے 9ویں شعر میں کہ رسول اللہ کے جانو جگر ہیں، ابو الحسنین کے نور بصر ہیں. محبوب سبحانی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے ہیں. کیا ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے ہیں. رسول اللہ کے جانو جگر ہیں، ابو الحسنین کے نور بصر ہیں. ابو الحسنین یعنی حسن حسین علیہ السلام کے ابا حضور مولا علی علیہ السلام. آپ کون ہیں؟ پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کے آنکھوں کے تارے ہیں. یہ بیان ہوا ہے. پھر اس کے بعد 10ویں شعر میں حسن سرور کے علی خاندان ہیں، چراغ پر ضیا ظاہر آیا ہیں. آپ کیا ہیں؟ امام حسن علیہ السلام کے خاندان کا ایک عظیم روشن چمکتا چراغ ہے.
کیا ہے؟ روشن چمکتا چراغ ہے. عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا گئے، ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. تو شعر 10واں شعر میں بیان کر رہا تھا. حسن سرور کے عالی خاندان ہیں، چراغ پرزیاں ظاہر عیاں ہیں. اس کا ترجمہ ہے آپ امام حسن علیہ السلام کے خاندان کا ایک عظیم اور روشن چراغ ہیں. اور 11واں شعر ہے حسین مجتبیٰ کے باغ کا گل، امامت کے چمن کا تازہ سنبل. یعنی آپ امام حسین علیہ السلام کے باغ کا اور اماموں کے گلشن کا ایک تازہ مہکتا پھول ہے، تازہ مہکتا گلاب ہے. اب یہ دونوں اشعار ہیں، اس میں بہت بڑا معنی پوشیدہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ دنیا کے اندر جو ہے نا انبیاء اکرام کو اتارا، اولیاء اللہ کو اتارا، پیدا فرمایا. تو پیدا فرمانے کے بعد ایک نظام دنیا کا رکھا. اب اس نظام کو جو ہے نا قائم دائم رکھنے کے واسطے اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم، ایک نظام ایسا اللہ تعالیٰ خوبصورت بنایا کہ بخاری شریف، مسلم شریف میں حدیث ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دین اسلام اس وقت تک قائم رہے گا جب تک میری امت میں 12 امام پیدا نہیں ہوتے. کیا بولے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا فرمائے کہ میرا دین اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک میرے امت کے اندر 12 امام پیدا نہیں ہوتے. تو اس امت میں 12 امام پیدا ہونے والے. اب یہاں تک 11 امام پیدا ہو چکے ہیں، 11 امام پیدا ہو چکے ہیں. اب آخری امام 12ویں امام، امام مہدی دنیا میں تشریف لانے والے ہیں. تو وہ 11 امام کون ہیں؟ سب سے پہلے جو ہے نا حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم ہے. پھر دوسرے امام امام حسن علیہ السلام ہے. تیسرے امام امام حسین علیہ السلام ہے. پھر چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام ہے. پھر امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر الصادق علیہ السلام جن کے میں رجب کی کلیہ نیاز کرتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام. پھر امام موسیٰ کاظم، پھر امام علی رضا، پھر امام محمد تقی، پھر امام علی نقی، پھر اس کے بعد 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام. یہ 11 امام اس امت کے اندر ہوئے سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میری امت کے اندر 12 امام ہونے والے. 12 امام ہوئے تک اسلام قائم رہتا ہے، اسلام کی بنیاد قائم رہتی ہے. پھر اس کے آخری امام مہدی ہوں گے. اگر کوئی آخری کون ہے؟ امام مہدی، وہ آنے والے ہیں. تو یہ 12 امام ہوئے تک یہ دنیا بھی قائم رہتی اور اسلام بھی قائم رہتا ہے. جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوتا ہے تو وہاں سے اسلام بھی ختم ہوتا ہے، ان کے بعد میں دنیا بھی ختم ہوتی. 12 امام ہونے والے. تو 12 امام جو ہوئے یہ پورے کے پورے 12 اماموں میں مولا علی، امام حسن، امام حسین، یہ 3 جنا کو چھوڑے تو باقی کے جو 9 امام ہیں نا یہ پورے کے پورے 9 امام امام حسین کے اولاد میں پیدا ہوئے. سر کہاں پیدا ہوئے؟ امام حسین کے اولاد میں پیدا ہوئے. امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین،
ان کے بیٹے امام محمد باقر، ان کے بیٹے امام جعفر صادق، پھر ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم، پھر ان کے بیٹے محمد تقی، پھر ان کے بیٹے علی نقی، علی رضا، حسن عسکری، وہاں تک ہوئے. پھر امام حسن عسکری علیہ السلام کی اولاد میں چلتے چلتے امام مہدی پیدا ہونے لگے. اب یہ 9 کے 9 پورے کے پورے کہاں پیدا ہوئے؟ امام حسین علیہ السلام کے اولاد میں پیدا ہوئے. مگر پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے نہیں ہے، تو وہ اس میں تذکرہ ہو رہا ہے. کیا وہ کو حسن سرور کے علی خاندان ہیں، چراغ کل ضیا ظاہر آیا ہیں. آپ امام حسن علیہ السلام کے خاندان عظیم کا ایک روشن چراغ، امام حسن علیہ السلام کے خاندان کا ایک عظیم روشن چراغ ہے. مگر اس کے علاوہ حسین مجتبیٰ کے باغ کا گل، یعنی اس کے علاوہ آپ امام حسین علیہ السلام کے باغ کا بھی ایک پھل ہیں. امامت کے چمن کا تازہ سنبل، اور اماموں کا جو ایک گلشن ہے، 12 اماموں کا جو گلشن ہے، اس کا بھی ایک مہکتا پھول ہے. آپ فرما رہے ہیں اس کا بھی ایک مہکتا پھول، اور حسن کے اولاد میں سے. اب ادھر تذکرہ سنیں، اولاد کا جائزہ لیں تو آپ 12 اماموں کے اولاد میں سے نہیں ہے، حسن کے اولاد میں سے، امام حسن علیہ السلام کے اولاد میں. تو اس کا جوڑ کیا ہے؟ تو اس کا جوڑ بتاتا ہوں آپ کو کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاشت کی نماز ادا کرتے ہیں. صبح میں نماز پڑھتے ہیں نا 10 بجے کے وقت، 11 بجے کے چاشت کی نماز پڑھ کر جو ہے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں. لے جانے کے بعد وہاں پر امام حسن اور امام حسین دونوں آتے ہیں دوڑ کر، چھوٹے بچے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ امام حسن علیہ السلام کو لے کر جو ہے اپنے گود میں بٹھا لیتے ہیں. گود میں بٹھا لے کر جو ہے کبھی ان کا گال چومتے ہیں، کبھی پیشانی چوم رہے ہیں، کبھی ان کی پشت کو بوسہ لے رہے ہیں، کبھی ہاتھ چوم رہے ہیں. امام حسن علیہ السلام کو خوب پیار کر رہے ہیں گود میں بٹھا لے. تب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دیکھتے ہیں رسول اللہ کو، دیکھنے کے بعد جو ہے نیچے منڈی کرتے ہیں. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتا ہے کہ فاطمہ الزہرا کیا سوچ رہے ہیں. بولتے ہیں اے فاطمہ کہ تو دل چھوٹا کر رہی کیا؟ آپ پوچھتے ہیں. ہاں رسول اللہ، یا رسول اللہ ہاں ایسا ہی ہے. آج جو ہے آپ کا معمول جو ہے بڑے بیٹے کو بہت پیار کر رہے ہیں، حسن کو بہت پیار کر رہے ہیں، اور میرا چھوٹا بیٹا حسین جو ہے یہ غریب کی طرح ایک کنارے پر کھڑا ہے. کیا بات ہے یا رسول اللہ؟ پوچھنے میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ سن، کیا بات ہوئی؟ کیوں پوچھے؟ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کیوں سوال پوچھے؟ اور رسول اللہ کا معمول تبدیل کیوں ہوا؟ کہ ہمیشہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی گھر میں آتے تھے تو امام حسین علیہ السلام کو بہت پیار کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ شہادت کی خبر آئی تھی. امام حسن علیہ السلام کی بھی شہادت کی خبر آئی تھی، امام حسین علیہ السلام کی بھی شہادت کی خبر آئی تھی. مگر امام حسین علیہ السلام کی جس طرح شہادت ہونی تھی اس کا تذکرہ نمایاں تھا، وہ شہادت ہی الگ تھی. اس واسطے وہ ایک عظیم شہادت اور بہت دردناک شہادت ہونے والی تھی. اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر جاتے تھے تو امام حسن سے زیادہ امام حسین کو پیار کرتے تھے ہمیشہ. مگر اس دن معمول الگ ہوا، اس دن خاص امام حسن علیہ السلام کو لے کر چومنے لگے. تو پوچھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ سن، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ میں چاشت کی نماز پڑھ کر جو ہے تھوڑا آرام کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ جو ہے ایک خواب دکھایا. وہ خواب کے اندر مجھے 9 مشالیں نظر آئی. 9 مشالیں سمجھتے ہیں جسے آگ لگا کر چراغ روشن کر پکڑا جاتا ہے. تو 9 مشالیں مجھے نظر آئی، اور وہ مشالیں 9 کی 9 خوب روشن تھی. 9 کی 9 مشالیں ایک نور سے خوب روشن تھی، اور ایک طرف ایک مشال بالکل ٹمٹماتی ہوئی، وہ ٹمٹماتی ہوئی یعنی کمزور روشنی کی نظر آئی. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دیا وہ 9 مشالوں کو تمہیں پورے کے پورے 9 اپنا نور وہ ایک مشال میں ڈالو. تو وہ 9 مشالیں کیا کرے؟ اپنا تھوڑا تھوڑا نور جو ہے اس مشال میں ڈالے. اب وہ 9 مشالوں کا نور اور اس کا ایک اپنا نور مل کر وہ مشال ایسا روشن ہوئی کہ وہ 9 مشالوں سے بھی زیادہ چمکنے لگی. وہ 9 مشالوں سے بھی زیادہ خوب روشن ہوئی. ہونے کے بعد اب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں اے فاطمہ تجھے معلوم ہے کیا وہ مشالیں کیا ہے؟ سب پوچھتے ہیں یا رسول اللہ فرمائیں بتائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ وہ جو 9 مشالیں جو نظر آئے وہ پورے کے پورے 9 وہ حسین کے اولاد میں پیدا ہونے والے حسین کی اولاد میں پیدا ہونے والے، اور وہ 9 حسن
حسین اور علی یہ ملا کر یہ کل 12 ہوں گے، یہ کل 12 ہوں گے، اور یہ 12 امام ہوں گے اس امت کے یہ 12 امام ہیں، علی، حسن، حسین اور وہ 9 کو ملا کر یہ کل 12 امام ہیں۔ یہ امام حسین کی اولاد ہیں، یہ خوب روشن سے چمک رہے تھے، اور وہ جو ایک جو ٹمٹما رہی تھی وہ مشال جو ہے نا وہ حسن کی مشال تھی۔ وہ کیا تھی؟ وہ حسن کی مشال تھی، یعنی حسن کا خاندان تھا، میرے بیٹے حسن کا خاندان تھا جو کمزور نظر آ رہا تھا۔ اب یہ تو 12 اماموں سے امام حسین کا خاندان خوب روشن ہوا، اب یہ حسن کا خاندان جو کمزور نظر آ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ حکم دیا وہ امام حسین کے خاندان کے اماموں کو کہ تمہیں اپنا نور جو ہے نا اس کے اندر ڈالو۔ تو وہ 12 پورے کے پورے 9 امامہ جو ہے نا اس کے اندر جب نور ڈالے تو یہ خوب روشن ہوئی۔ یہ معلوم ہے کیا کون؟ بولتا ہے یا رسول اللہ کون ہے؟ تو یہ جو ہے نا ایک جو تنہا یہ خوب روشن ہوئی سو مشال وہ حسن کے اولاد میں پیدا ہوگی، اس کا نام عبد القادر محبوب سبحانی ہوگا۔ اس کا نام عبد القادر محبوب سبحانی ہوگا۔ حسین کے اولاد میں کہ 9 امامہ ایک طرف، وہ 12 امامہ ایک طرف، اور یہ امام حسن کی اولاد میں محبوب سبحانی ایک طرف ہوگا۔ اسے اللہ تعالیٰ کل ولیوں کا شہنشاہ بنائے گا اور کل 12 اماموں کا فیض اس کے اندر پوشیدہ ہوگا۔ یہ بیان ہوا ہے کیا 10ویں شعر میں، حسن سرور کے عالی خاندان ہیں، چراغ کل دیا ظاہر ریا ہے۔ آپ امام حسن علیہ السلام کے خاندان کا ایک عظیم ایک روشن چراغ ہے، اور حسین مجتبیٰ کے باغ کا گل، امامت کے چمن کا تازہ سنبل۔ آپ امام حسین کے باغ کا اور ان اماموں کے گلشن کا ایک تازہ مہتب پھول ہے۔ پورے 12 اماموں کا فیض پا کر جو ہے محبوب سبحانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ اب یہ مجلس کا پہلی مجلس کا جو ہے یہ 11 اشعار پر یہ پہلا حصہ ختم ہوا۔ اب دوسرا حصہ میں جو ہے تلاوت کرنے جا رہا ہوں۔ تراز المذہب و بحر شریعت، امین الاولیاء شاہ طریقت، امیر السالکین والا مناہب، کہ ہے مشمش المشارق والمغارب، قبلہ واصلوں کے سر آدم، وسیلہ طالبوں کے قطب عالم، امام العارفین والواصلین، امیر المومنین والمسلمین، محی الدین خواجہ ابو محمد ہے عبد القادر، ان کا نام امجد، کہ جیلانی و گیلانی ہے مشہور، خدا کے لاڈلے محبوب منظور، وہاں ہے بہجت الاسرار میں خوب، شہاب الدین سروردی کا مکتوب، جناب غوث اعظم سے مذکور، سنا ہوں بالیقین میں نے وہ مسرور، کہ فرمایا ہے یوں منبر پہ ظاہر، خود اپنے مدرسے میں شاد خاطر، ولی اللہ جو ہے سو مقرر، نبیوں میں سے ہیں یہ قدم پر، مگر میں ہوں قدم پر اپنے جد کے، محمد مصطفیٰ شاہ ابد کے۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالقہ صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم تو ہے فاطمہ کا جانی، تو حسین کی نشانی، تو ہے فاطمہ کا جانی، تو حسین کی نشانی، تو ہے فاطمہ کا جانی،
کی نشانی، تو ہے فاطمہ کا جانی، تو حسین کی نشانی، تو حسن کا لاڈلا ہے، تو علی کا ہے دلارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا، میرا خالقہ صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا شعر۔ تراز المذہب و بحر شریعت، امین الاولیاء شاہ طریقت۔ اس کا معنی یہ ہے تراز المذہب یعنی آپ دین اسلام کی ایک خاص نشانی ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے؟ دین اسلام میں ایک خاص نشانی ہے۔ وہ بحر شریعت اور علوم شریعت کا سمندر ہے۔ آپ دین اسلام کی یہ خاص نشانی اور شریعت کے جتنے بھی علوم ہیں، فقہ ہے، یہ جو علماء کورس کرتے ہیں، عالم ہے، فاضل ہے، محدث ہے، مفسر ہے، یہ قرآن کی تشریح کرنے والے جتنے بھی علوم ہیں شریعت کے، یہ تمام شریعت کے علوم کا آپ گہرا سمندر ہے۔ امین الاولیاء شاہ طریقت، تراز المذہب و بحر شریعت، امین الاولیاء و شاہ طریقت۔ پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب سبحانی کا مقام و مرتبہ بیان ہوا یہاں سے۔ آپ کیا ہیں؟ دین اسلام کی خاص نشانی، علوم شریعت کا گہرا سمندر اور امین الاولیاء و شاہ طریقت۔ آپ اولیاء اللہ کے جتنے بھی علوم ہیں اس کے امین ہیں۔ یعنی اولیاء اللہ کا علم کیا ہے؟ اولیاء اللہ کا علم یعنی اللہ تعالیٰ اپنا ہونا اور اپنا وجود، اللہ کون ہے، کیا ہے، کیسا ہے، کہاں ہے، یہ سوائے اولیاء اللہ کے کسی بھی نہیں معلوم رہتا۔ یہ سوائے اولیاء اللہ کے کسی بھی نہیں معلوم ہوتا کہ اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ ہے تو کیسا ہے، انہیں کون ہے، کہاں ہے، ہر جگہ موجود ہے تو کیسا ہے، ہر جگہ اس کا نور ہے تو کیسا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب اللہ کا نور ہے۔ ہر چیز اللہ کے نور سے بنی ہوئی ہے۔ تو ہر چیز اللہ کے نور سے بنی ہوئی ہے تو کس طرح بنی ہے؟ ہر چیز میں اللہ کا نور کیسا پوشیدہ ہے؟ اب یہ پھول ہے، اس کے اندر بھی اللہ کا نور موجود رہنا، یہ چراغ ہے تو اس کے اندر بھی اللہ کا نور موجود رہنا، یہاں تک کہ انسان ہے تو انسان کے اندر بھی اللہ کا نور موجود رہنا۔ تو یہ تمام چیزوں کے اندر، اس کی مخلوق کے اندر اللہ کا نور کس طرح پوشیدہ ہے، یہ سوائے اولیاء اللہ کے کسے نہیں معلوم رہتا۔ جتنے اونچے مقام کا ولی ہے اتنا اسے معلوم رہتا، اور ولایت ملتی چیز پر، جسے اللہ تعالیٰ کی جتنی معرفت بھی نہیں اتنا بندہ جو ہے نا ولایت کے مقام پر پہنچتا ہے۔ مگر وہ علم پا کر جو بندے ولی کے درجے پر پہنچے، مگر محبوب سبحانی کون ہے؟ محبوب سبحانی اس علوم کے وارث ہیں۔ یہ بیان ہو رہا ہے امین الاولیاء شاہ طریقت۔ طریقت یعنی جو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے اسے طریقت بولتے ہیں۔ جیسا ہمیں یہ شریعت کا علم حاصل کرتے ہیں، یہ وضو کرنا، غسل کرنا، نماز پڑھنا، سجدہ کرنا، کون سا سورہ پڑھنا، کیسا پڑھنا، ہاں نکاح کا معاملہ ہے، جنازے کا معاملہ ہے، یہ تمام ہمیں اسلام کے اندر جو قوانین ہیں تو اسے بولتے ہیں علوم شریعت۔ کھانے پینے کے، سونے کے، بیٹھنے کے، جاگنے کے تمام مسائل کیا ہے؟ یہ علوم شریعت ہے۔ ایسا اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے یہ جتنے علم ہیں نا، وہ تمام علوم کو جو ہے نا علم اولیاء اللہ کا بولتے ہیں۔ اور جو علم حاصل کرنے جو بندہ نکلے رہتا تو علم حاصل کرنے اسے سالک بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ سالک۔ وہ علم حاصل کرنے کے واسطے بندہ مرید بنے رہتا ہے، مرید بن کر کے اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے واسطے جو بندہ تیار ہوئے رہتا ہے اسے کیا بولتے ہیں؟ سالک بولتا ہے۔ جب وہ راہ کو نے چل پڑتا تو اللہ تعالیٰ کا علم حاصل کرنے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے، جب وہ راہ چلنے لگتا ہے تو اسے راہ کو راہ طریقت بولتے ہیں۔ طریق کا راستہ، راہ طریقت۔ اس واسطے شریعت کے بعد آتی طریقت، طریقت کے بعد آتی معرفت آتی،
یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت اسے حاصل ہوتی. پھر معرفت حاصل ہونے کے بعد حقیقت ہے, اللہ تعالیٰ کا حق ہونا کس طرح ہے یہ راز اس پر کھلتا ہے. کیا؟ شریعت, طریقت, معرفت, حقیقت. اس طرح یہ 4 مراحل ہیں. تو محبوب سبحانی کیا ہے؟ آپ دین اسلام کی خاص نشانی, شریعت کے علوم کا گہرا سمندر, اولیاء اللہ کے علوم کے محافظ اور طریقت کے شہنشاہ ہیں, اور راہ طریقت کے شہنشاہ آپ ہیں. جو بھی بندہ یہ علم حاصل کرنے نکلا تو اسے محبوب سبحانی کا دامن پکڑے بغیر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی. یہ اس کا معنی ہے. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی. دوسرا شعر ہے امیر السالکین والا مناہب کہ ہے شمس المشارق والمغارب. امیر السالکین یعنی جو میں بتایا نا, سالکین یعنی اللہ تعالیٰ کا علم حاصل کرنے کے واسطے جو بندہ نکلتا اسے سالک بولتے ہیں. آپ کون ہیں؟ امیر السالکین ہے. جو بھی مسافر ہو کر اللہ تعالیٰ کی راہ کا مسافر ہو کر نکلے, اس کا ہر مسافر کا امیر اگر کون ہے تو وہ محبوب سبحانی ہے. چاہے وہ کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو, آگے اس کا تذکرہ آئے گا, چاہے وہ کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو, وہ جو ہے نا اس کا امیر اور اس کا امام جو ہے نا محبوب سبحانی ہے. کہ ہے شمس المشارق والمغارب, اور کل مشرقوں اور مغربوں میں. شمس المشارق والمغارب یعنی مشرق اور مغرب. جہاں بھی جاؤ, جس بھی دنیا میں جاؤ, صرف ایک مشرق کا تذکرہ نہیں ہے. مشارق یعنی مشرق کی جمع, مغارب یعنی مغرب کی جمع. چاہے تمہیں کون سی بھی دنیا میں پہنچ جاؤ, زمین پر رہو یا عالم مثال میں جاؤ یا عالم ارواح میں جاؤ یا عالم اجساد میں جاؤ یعنی یہ دنیا میں رہو, یا عالم الارواح پار کر کے عالم الملکوت میں جاؤ, عالم لاہوت میں جاؤ, عالم ہاہوت میں جاؤ. ایسی دنیا ہے, کئی دنیا ہیں. یہ دنیا ایک نہیں, ایسے کئی دنیا ہیں. ایسی کون سی بھی دنیا میں چلے جاؤ, اور کسی بھی دنیا کے چاہے مشرق میں جاؤ چاہے مغرب میں جاؤ, کل مشرقوں اور مغربوں میں جتنے بھی علوم ہیں, جتنے بھی چیزیں ہیں, ان تمام علوم کے آپ چمکتے سورج ہیں. محبوب سبحانی ان تمام علوم کے مہکتے سورج آپ ہیں. یعنی کسی بھی دنیا میں جا کر آپ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا نشان ڈھونڈنے کی کوشش کرے تو سوائے محبوب سبحانی کے دامن پکڑے تک وہ بندے کو جو ہے نا خدا نہیں ملتا. یہ اس کا معنی ہے. امیر السالکین والا مناہب کہ ہیں شمس المشارق والمغارب. آپ راہ طریقت کے مسافروں کے امام ہیں, اور کل مشرقوں اور مغربوں میں جتنے بھی علوم ہیں آپ ان تمام علوم کے چمکتے سورج ہیں. پھر تیسرا شعر ہے قبلہ واصلوں کے سر آدم, وسیلہ طالبوں کے قطب عالم. آدم علیہ السلام کی ذات میں چھپے حقیقی راز کے وارث آپ ہیں. اب بندہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے جب نکلتا ہے تو نکلتے 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 اسے جو ہے نا خدا کہاں ملتا ہے؟ خدا کہاں ملتا ہے معلوم ہے؟ خدا کہاں ملتا ہے؟ یہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرمایا. کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین قرآن میں سورہ قاف کی آیت کا ترجمہ پوچھے. سورہ قاف کی آیت کا ترجمہ پوچھے. اللہ تعالیٰ سورہ قاف کے اندر فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. سن لو, بے شک میں تمہارے اندر تمہارے جان سے زیادہ قریب ہوں. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ انسان کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. سن لو, بے شک میرا نور تمہارے اندر تمہارے جان سے زیادہ قریب ہے. تو یہ جو ہے نا آیت تلاوت کرنے کے بعد, اس کا ترجمہ پڑھنے کے بعد صحابہ اکرام علیہ رضوان آ کر جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ میں تمہارے اندر تمہارے جان سے زیادہ قریب ہوں, تو ہمیں بتائیں اس آیت کا ترجمہ کہ اس کا کیا مطلب ہے. اللہ تعالیٰ ہماری جانوں کے اندر ہمارے جان سے زیادہ قریب ہے تو کہاں ہے؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قلوب المؤمنین عرش اللہ تعالیٰ. کیا فرمائے؟ قلوب المؤمنین عرش اللہ تعالیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش, اس کے رہنے کی جگہ مومنوں کا قلب ہے. کیا ہے؟ مومنوں کا قلب, ایمان والوں کا دل, یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش ہے. جب بندہ اپنے دل کو پاک و صاف کرتا ہے, پاکیزہ طاہر و مطہر بناتا ہے, تو اللہ تبارک تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا نزول اس بندے کے قلب پر ہوتا ہے.
تب وہ بندہ ولایت کے مقام پر پہنچتا ہے. تب جو ہے نا اللہ کو اگر کوئی ڈھونڈنا چاہتا ہے تو انہوں نے کہا نا اولیاء اللہ کے دربار پر آنا. کہا نا اولیاء اللہ کے دربار پر آنا. اس واسطے کہا جاتا ہے صرف اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہیں ملتا. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملاتے ہیں. انہیں اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملاتے ہیں. تو اس شعر میں بیان ہو رہا ہے قبلہ واصلوں کے سر آدم. اللہ تعالیٰ کے وصل کو جو بندہ پہنچا, جو ولی پہنچا, سر یعنی راز, آدم یعنی انسان, انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ اپنا راز چھپایا ہے, اپنا ہونا چھپایا ہے, اپنا نور چھپایا ہے, ان کا قبلہ محبوب سبحانی ہے. سمجھ میں آیا؟ قبلہ واصلوں کے سر آدم, اللہ تعالیٰ کا حقیقی راز جو انسانوں کے قلب میں پوشیدہ ہے, اس کا راز جاننے کا اگر کوئی بندہ مسافر ہے, وہ نکلا ہے, تو انہیں قبلہ کیا بنانا. اب نماز کے واسطے کھڑے ہوتے ہیں تو نماز پڑھنے کے جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں قبلہ کسے بناتے ہیں؟ کعبۃ اللہ کو اپنا قبلہ بناتے ہیں. ہمارا رخ کدھر ہوتا ہے؟ کعبۃ اللہ کی طرف کھڑے ہو کر جو ہے نا نماز پڑھنا, تو یہ نماز کا قبلہ. ایسا اب خدا کی ذات کو معرفت حاصل کرنے کا, اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا اگر قبلہ پکڑنا تو قبلہ محبوب سبحانی کو پکڑنا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو قبلہ محبوب سبحانی کو بناؤ. یہ بیان ہو رہا ہے. آپ قبلہ واصلوں کے سر آدم, وسیلہ طالبوں کے قطب عالم. محبوب سبحانی کو قبلہ بنانا اور آپ کا وسیلہ پکڑنا. جو بھی طالب ہے, جو بھی اللہ تک پہنچنے کی طلب رکھتا ہے, وہ طالب کیا کرنا؟ محبوب سبحانی کو وسیلہ بنانا. کیونکہ آپ قطب عالم بھی, اس دنیا کے جتنے بھی قطب ہیں, اولیاء اللہ ہیں, اس دنیا کے اولیاء اللہ کے سردار شہنشاہ ولایت آپ ہیں. ولایت میں سب سے اونچا درجہ قطب کا ہوتا ہے. غوث جو ہے ایک مدد کا مکان ہے اور غوث ایک اونچا درجہ ہے, مگر غوث سے بھی اونچا درجہ قطب کا ہوتا ہے. قطب کا درجہ غوث سے بھی اونچا ہوتا ہے. تو فرما رہے قبلہ واصلوں کے سر آدم, وسیلہ طالبوں کے قطب عالم. آدم علیہ السلام کی ذات میں چھپے حقیقی راز کے وارث آپ ہیں, اور اس راہ کے مسافروں کے وسیلہ اور قبلہ بھی آپ ہیں, محبوب سبحانی. پھر اس کے بعد چوتھا شعر ہے امام العارفین والواصلین ہے, امیر المومنین والمسلمین ہے. اب تمہیں یہ نہ کو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے نکلا سو اللہ جو ہے نا اس کے محبوب سبحانی ہے کہے گی, اسے جو ہے نا محبوب سبحانی کی غرض ہے کہ جو بندہ ولایت کے مقام پر چل رہا ہے, ولایت کی راہ چل رہا ہے, مرید بنا ہے اور کسی شیخ کامل سے تربیت حاصل کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے رازوں کو سننے, جاننے, پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے, تو اس کے چھنکیا تو اللہ کو کیا فرما رہے امام العارفین والواصلین ہے. جو بندے اس راہ پر چل کر عارف بن گئے, یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر چکے, جو بندہ عارف بن گیا اس کے بھی امام محبوب سبحانی ہے. اگر عارف بننے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا دروازہ پکڑنے کے بعد بھی, اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے بعد بھی اسے محبوب سبحانی کی ضرورت پڑتی. والواصلین, اور اللہ تعالیٰ کے نور میں وصل پا گئے, یعنی اللہ تعالیٰ کے نور کو جو ہے نا اپنے اندر اتار کر اللہ کا نور اور ان کی ذات ایک ہو گئی ہے, تب بھی اس کا بھی امام جو ہے نا محبوب سبحانی تھے. یہ بیان ہو رہا ہے کیا امام العارفین والواصلین ہے, امیر المومنین والمسلمین ہے. آپ مسلمانوں کے بھی امام اور مومنین کے بھی امام ہیں. جو بندہ عارف بن گیا اس کا بھی امام محبوب سبحانی, جو بندہ اللہ کے نور میں وصل پا گیا اس کے بھی امام محبوب سبحانی, اور جو بندے مومن ہیں, ایمان والے ہیں, اس کے بھی قبلہ, وسیلہ اور امام محبوب سبحانی. اور جو صرف ایک سادہ سیدھا مسلمان ہے اس کے بھی امام محبوب سبحانی ہے, اس کے بھی امام محبوب سبحانی ہے. یعنی دنیا میں کسی بھی شعبے میں رہو, کون سے بھی مقام میں رہو, کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے محبوب سبحانی کی ضرورت نہیں, ہم نہ محبوب سبحانی کی غرض نہیں, ہم نہ نماز ایک, اللہ ایک, خدا ایک, عبادت ایک ہوتا بھی تو بس, ہم نہ محبوب سبحانی کی مجلس سننا, ان سے محبت کرنا, 11ویں شریف کرنا, ان کا وسیلہ پکڑنا, اس کی ضرورت نہیں. یہ بندہ کوئی بھی کہہ ہی نہیں سکتا, یہ کہنے کا کسی کو حق نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ
عارفین کے بھی امام، واصلین کے بھی امام، امیر المومنین کے بھی امام اور مسلمانوں کے بھی امام ہیں۔ تو محبوب سبحانی کی بے ادبی گستاخی کیا والا بندہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس واسطے آپ کا وسیلہ پکڑنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ تو یہ ارشاد ہوا اس شعر میں، امام العارفین والواصلین ہے، امیر المومنین والمسلمین ہے۔ آپ تمام مسلمانوں کے، مومنوں کے، اماموں کے اور کل اولیاء اللہ کے بھی امام ہیں۔ پھر پانچواں شعر ہے، محی الدین خواجہ ابو محمد ہے عبد القادر ان کا نام امجد۔ محی الدین یعنی دین کو زندہ کرنے والے، آپ کون ہیں؟ دین کو زندہ کرنے والے محبوب سبحانی ہے۔ اب اسلام جو کمزور ہوا تھا، جو مردہ ہونے کو تھا، ایسے اسلام کو محبوب سبحانی پیدا ہونے کے بعد اپنی محنت سے، اپنی کاوش سے، اللہ تبارک تعالیٰ کی عطا سے اس اسلام کو دوبارہ زندہ کرے۔ جس اسلام کو دوبارہ محبوب سبحانی زندہ کرے، اب اس اسلام میں تمہیں پیدا ہو تو ہم نہ محبوب سبحانی کی غرض نہیں بولے تو نہیں چلتا۔ اس کا معنی ہے کیا ہے؟ اس اسلام میں تمہیں پیدا ہونے کے بعد ہم نہ محبوب سبحانی کی اب غرض نہیں، ہم نہ اسلام ہوتا ہوا تو بس ہمیں نماز پڑھ پڑھ کو جنت میں جاتے ہیں بولے تو یہ بالکل نہیں چلنے والا۔ کیونکہ جس اسلام پر تمہیں آج عمل کر رہے، جس اسلام میں جو ہے نا تمہیں نماز ادا کر رہے، جس اسلام کے ذریعے اللہ کو مان رہے، اس اسلام کو زندہ کیے والے محبوب سبحانی ہیں۔ کون ہے؟ اس اسلام کو زندہ کیے ہوئے محبوب سبحانی ہیں۔ محی الدین خواجہ ابو محمد، آپ جو ہے نا ابو محمد یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے آبا و اجداد میں ہیں۔ آپ کے آبا و اجداد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زندہ کرنے والے محی الدین، یہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے، ان کا نام امجد ہے، عبد القادر ان کا نام امجد۔ تو محبوب سبحانی آپ کا لقب محی الدین یعنی دین کو زندہ کرنے والا، اور آپ کے جد امجد، آپ کے دادا پردادا جد یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور آپ کا نام محبوب سبحانی کا نام امجد عبد القادر ہے۔ اب چھواں شعر ہے کہ جیلانی و گیلانی ہے مشہور، خدا کے لاڈلے محبوب منظور۔ آپ اپنے گاؤں کی نسبت سے جیلانی اور گیلانی کے نام سے مشہور ہیں۔ کتابوں میں آیا ہے ایران میں جو ہے نا ایک گاؤں تھا گیلان، اب اس گیلان کے اندر ایک چھوٹا قصبہ یعنی کھیڑا تھا، اسے جیلان کہا جاتا تھا، ایسا بھی تذکرہ آیا ہے۔ اور تذکرہ یہ آیا ہے کہ ایران کے اندر ایک گاؤں تھا گیلان، تو وہاں کے رہنے والے تھے آپ۔ اب گیلان عربی میں جو ہے نا گ نہیں رہتا، عربی میں گ نہیں رہتا، اردو میں گ رہتا ہے، تو اس واسطے اردو بولنے والے گیلان بولتے ہیں، عربی والے جیلان بولتے ہیں۔ جیلان اور گیلان دونوں صحیح ہیں، دونوں بھی صحیح ہے۔ آپ کے جیلانی و گیلانی ہے مشہور، آپ اپنے گاؤں کے نام سے جیلانی، عبد القادر جیلانی یا عبد القادر گیلانی کے نام سے مشہور ہیں۔ خدا کے لاڈلے محبوب منظور، آپ اللہ تبارک تعالیٰ کے لاڈلے اور خاص محبوب ہیں، اسی لیے آپ کو محبوب سبحانی کہا جاتا ہے۔ آپ کو نام سے عبد القادر کر کے نہیں بلاتے، آپ کو جو ہے نا محبوب سبحانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے خاص محبوب ہیں۔ اب خاص محبوب ہیں، اب یہ محبوبیت کا مقام اور محبوبیت کیا ہے اور محبوبیت کسے کہا جاتا ہے، اس کا تذکرہ بڑا خوب ہے۔ یہ بتاتا ہوں، یہ محبوب ایک مقام ہے اولیاء اللہ میں، جو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنا خاص بنا لینے کے بعد اسے محبوبیت کے مقام پر پہنچاتا ہے۔ تو محبوبیت کا مقام بہت کم اولیاء اللہ کو ملا، بہت کم اولیاء اللہ ایسے ہوئے جو مقام محبوبیت پر پہنچے۔ اب مقام محبوبیت پر پہنچنے والے اولیاء اللہ میں اور انبیاء اکرام میں سب سے پہلے جو محبوبیت کے مقام پر بندوں میں جو پہنچے وہ ہمارے آقا و مولا حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اللہ تعالیٰ آپ کو حبیب اللہ بنایا، آپ کے نام حبیب میں مقام محبوبیت پوشیدہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ساری دنیا کا بنایا ہے، ساری دنیا کا بنایا۔
اب اس کے بعد اولیاء اللہ کے اندر جو اللہ تعالیٰ محبوب بنایا وہ سب سے پہلے محبوب سبحانی ہے، محبوب سبحانی کو بنایا۔ تو محبوب سبحانی کو بنانے کے بعد اب اللہ تبارک تعالیٰ کا نظام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد تبدیل ہوا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جو دنیا آئی اس کا نظام الگ تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تو یہاں سے دنیا کا نظام تبدیل ہوا۔ یہاں کیا کرا اللہ تبارک تعالیٰ، دنیا کو کل 2 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول کے بعد، پیدائش کے بعد دنیا کا 2 حصہ کیا گیا۔ ایک حصے کا نام عرب رکھا گیا ہے، ایک حصے کا نام عجم رکھا گیا ہے۔ جتنے بھی عربین کنٹریز عرب ممالک ہے اسے عرب کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ادھر کا جو علاقہ ہے ہمارا ہندوستان ہے، پاکستان ہے، پھر ایران کا علاقہ تھا پہلے اس میں، پھر جو ہے یہ افغانستان ہے، پھر یہ چائنا ہے، یہ سری لنکا ہے۔ یہ جو ممالک ہے اسے ایشین کنٹریز بولتے ہیں انگلش میں، اسے عجم کا علاقہ کہا جاتا ہے۔ کیا بولتے ہیں؟ عجم کا۔ دنیا کو 2 حصے کرا اللہ تبارک تعالیٰ، ایک عرب کریا، ایک عجم کریا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محبوبیت کا مقام عطا کر کے ساری دنیاؤں کا، کل جہانوں کا محبوب بنایا۔ پھر اس کے بعد محبوب سبحانی کو اپنا خاص محبوب بنا کے عرب کا محبوب بنایا۔ عرب کا سارے عرب میں، عربستان جو ہے سارے عرب ممالک میں، وہاں کا محبوبیت کا حاکم جو ہے محبوبیت کے مقام میں محبوب سبحانی کو عطا کیا گیا۔ اب ہندوستان کے واسطے، یہ ہندوستان، پاکستان، یہ ایشیا جو ممالک ہیں، عجم کا جو علاقہ ہے، یہاں کے واسطے بھی ایک اللہ تعالیٰ محبوب بنایا۔ یہاں کے واسطے ایک محبوب بنا کر اسے دلی میں نصب کیا، جسے دنیا محبوب الہی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ محبوب الہی کے نام سے یاد کرتی ہے، یعنی سارے نبیوں میں ایک محبوب ہے حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے اولیاء اللہ میں شہنشاہیت پر، محبوبیت کے مقام پر ہے محبوب سبحانی عرب کے واسطے، اور سارے محبوبوں میں ایک محبوب ہے عجم کے واسطے، وہ محبوب الہی ہے۔ اب اولیاء اللہ میں جو محبوبیت کے مقام میں جا کر جو مشہور و معروف ہے 3 جنے ہوئے، کون؟ ایک محبوب الہی، ایک محبوب سبحانی، ایک حبیب الہی۔ ایک حبیب اللہ، ایک محبوب سبحانی، ایک محبوب الہی۔ یہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ خدا کے لاڈلے محبوب منظور، آپ اللہ تبارک تعالیٰ کے ایسے لاڈلے محبوب منظور ہوئے کہ آپ کو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ولادت کی جگہ کا سارے عرب کا شہنشاہ محبوب بنایا گیا۔ محبوب سبحانی کا لقب عطا کر کے محبوب سبحانی کے نام سے دنیا جو ہے آج پہچان لی ہے۔ یہاں تک ایک تذکرہ آپ کے جو ہے مقام و مرتبے کا ہوا۔ اب یہاں سے 7ویں شعر کے اندر الگ بیان آ رہا ہے کہ اولیاء اللہ کے خیالات کیا ہیں۔ اولیاء اللہ کے اس مجلس کے بارے میں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے خاندان کے بارے میں، ان کے مقام مرتبے کے بارے میں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولیاء اللہ کا خیال کیا ہے وہ بیان ہو رہا ہے۔ اب یہاں سے جو ہے وہ تذکرہ شروع ہے۔ غوث اعظم کا دربار اللہ اللہ کیا کہنا، غوث اعظم کا دربار اللہ اللہ کیا کہنا، بغداد نوری بازار اللہ اللہ کیا کہنا، تم ہمارے ہم ہیں تمہارے، تم ہو نبی کے پیارے، تم ہمارے ہم ہیں تمہارے، تم ہو نبی کے پیارے، ہر مشکل میں غوث اعظم ٹوٹے دلوں کے سہارے، اجڑوں کو کر دے گلزار اللہ اللہ کیا کہنا، غوث اعظم کا دربار اللہ اللہ کیا کہنا، بغداد نوری بازار اللہ اللہ
کیا کہنا، چور کو پل میں چور کو پل میں ولی بنایا، نظر سے بگڑی بنائی، ڈوبی کشتی 12 برس کی پل میں پار لگائی، بڑھیا کہتی تھی ہر بار اللہ اللہ کیا کہنا، غوث اعظم کا دربار اللہ اللہ کیا کہنا، بغداد نوری بازار اللہ اللہ کیا کہنا، کتب اولیاء غوث قلندر ایک سے ایک ہے بڑھ کر، کتب اولیاء غوث قلندر ایک سے ایک ہے بڑھ کر، سارے اولیاء دیں گے سلامی، جائیں گے غوث کے در پر، وہ ہے ولیوں کے سردار اللہ اللہ کیا کہنا، غوث اعظم کا دربار اللہ اللہ کیا کہنا، بغداد نوری بازار اللہ اللہ کیا کہنا، ایسے غوث کا ہے یہ حامد، چھوٹے نہ ہاتھ سے دار